आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक ही दिन मुलाकात की जो ख्वाहिश थी और वो जो गुफ्तगू ना करने की यकीनदानी थी वो गले पड़ गई। इसकी आज तफसील बताएंगे। आज मुलाकातों का दिन था अडयाला जेल में, तो क्या हुआ, किसने किसका नाम कटवाया, ये भी बताएंगे। सलमान अकरम राजा की लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं पार्टी के अंदर, और फिर आज अडयाला जेल पर एक तमाशा लगा, उस हवाले से तफसील आपको बताएंगे। अलीमा खान ने क्या कहा बाहर निकल कर, ये भी आपको बताएंगे। साथ साथ आपको बताएंगे 11वां दिन है यमीन गंडापुर को इस्लामाबाद में बैठे हुए, चीफ सेक्रेटरी से भी नहीं मिल रहे। क्या हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहे, क्या मामलात हैं, इस पर तफसील आपको बताएंगे। और फिर पीटीआई बयानिए की तलाश में है, क्या करे, पाबंदी लग गई है, बात नहीं हो सकती। बयानिया जो है वो बन नहीं पा रहा, पहले क्यों बन रहा था, अब नहीं बन पा रहा। और अंदर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तो लग रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में पुरस्कार खामोशी तारी है। और फिर आप आखिर में आपको एक अच्छी खबर से आगाह करेंगे। चलिए नाज़रीन, अब आ जाते हैं इस पर। गंडापुर की खबर से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वो मेरे बड़े पसंदीदा मौजू है मेरा। आज तो उन्होंने इस बात का बरबला इजहार कर दिया कि जनाब अफगानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दूंगा। अच्छा जी, ठीक है। वो कहते हैं जी अफगानों को गैर कानूनी जो अफगान वोटर है या अफगान सिटीजन कार्ड रखने वालों को 7 दिन की जो मोहलत दी गई रह गई है, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दूंगा, इनकी पकड़ दकड़ गलत है, यूँ है वो है। लेकिन अपनी उनकी मुलाकातों पर पाबंदी है। 11वां दिन है आज उनको इस्लामाबाद में बैठे हुए। आज उन्होंने अडयाला जेल पैगाम भी भिजवाया कि वो बानी से मिलना आने चाहते हैं, यानी इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। इमरान खान को उनका नाम दिया गया है, लेकिन अभी तक वो वहाँ नहीं पहुँचे, क्योंकि उनकी अंदर से जो इजाज़त मिलनी होती है वही अभी नहीं मिली। अब वो चूँकि चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए 5 बजे वाली पाबंदी से भी मुबर्रा हो सकते हैं। अगर अंदर से इजाज़त मिल जाएगी, हो सकता है वो 6 बजे चला जाए, 7 बजे चले जाएँ। माजी में भी होता रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने ये 2-3 एफर्ट्स किए हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान ने कुछ नहीं कहा, इजाज़त नहीं दी, इनकार भी नहीं किया, लेकिन इजाज़त भी नहीं दी। बहरहाल अब वो नहीं मिल सके, तो आज वो चूँकि 11वां दिन है, उनको वो अपने सूबे में नहीं है जिस सूबे के वो चीफ मिनिस्टर हैं, और धड़ाधड़ बयान जारी करते हैं उस हवाले से। चीफ सेक्रेटरी साहब तशरीफ़ लाए थे कुछ फाइलें लेकर, कुछ सेक्रेटरीज भी थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी उनकी। फाइलें भी साइन नहीं हो सकी होंगी गालबन। अब फाइलें साइन करने का एक प्रोसेस है, शायद वही अडॉप्ट किया जाए, लेकिन मुलाकात नहीं उसी की कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर पर ये पाबंदी है कि वो चीफ सेक्रेटरी से भी नहीं मिल सकती। ये पाबंदी किसने लगाई है? हो सकता है बुशा बीबी ने लगाई हो सकता है इमरान खान ने लगाई हो सकता है पार्टी ने लगाई हो सकता है कुछ दीगर दोस्तों ने लगाई हो। लेकिन बहरहाल ये जिस सूबे का वज़ीर आला अपने चीफ सेक्रेटरी से नहीं मिल सकता, फिर वहाँ गवर्नेंस क्या होगी? सूबा तो किसी और के हवाले है, यानी दहशतगर्दों के हवाले है। सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ कुर्बानियाँ दे रही हैं, धड़ाधड़ रोज़ाना की बुनियाद पर दहशतगर्दों के साथ मुकाबला हो रहा है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब 11 दिन से अपने सूबे में नहीं गए। ये 2 घंटे के फासले पर है। बहरहाल ये उनका मामला है, वो जाने, उनके वोटर जाने और उनकी पार्टी जाने। हम तो बाहर बैठे हुए हैं आराम से। अब आते हैं जरा पीटीआई के अंदरूनी मामला की जानिब। पीटीआई के अंदरूनी मामला इंतहाई जो है ना वो शिद्दत इख्तियार कर गई हैं, अंदरूनी लड़ाइयाँ। सो मच सो कि आज सलमान अकरम राजा साहब जेल पहुँचे, और गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अहकामात थे उसकी रोशनी में उन्होंने आज नाम दिए मुलाकातों के लिए। उन्होंने अपना नाम तो भेजा ही था, फिर साथ उन्होंने सलमान, सफदर, चौधरी, ज़हीर, ये वकला हैं, इनको भी मुलाकात करनी थी। नईम हैदर पंजौथा और उनको भी मुलाकात करना थी, उनका नाम भी जाना था। खालिद यूसुफ चौधरी तो पहुँचते ही हैं, लेकिन उनका नाम नहीं था लिस्ट में। हालांकि वो जो है वो बुनियादी वो टीम में शामिल हैं। उनका तो इमरान खान ने भी कहा हुआ कि इनको हर वक्त आना चाहिए, वो लेग वर्क बहुत करते हैं। फिर उज़ैर भंडारी साहब का नाम था, आज़म खान स्वाति साहब का नाम था, हामिद खान साहब का नाम दिया था, ये रुफ़क़ा में दिया था। बैरिस्टर गौहर नहीं पहुँचे, रुफ़क़ा में उनका नाम शामिल था, लेकिन वो नहीं पहुँचे। तो बहरहाल ये हामिद रज़ा का नाम भी रुफ़क़ा में शामिल था, वो भी नहीं पहुँचे। एसएस कैसर का नाम भी रुफ़क़ा में शामिल था, गुज़िश्ता रोज़ जो लिस्ट टीसीएस की थी नईम हैदर पंजौथा ने उसमें। लेकिन वहाँ पहुँचे जब सलमान अकरम राजा, तो जेल हुकाम ने उन्हें बताया कि जनाब वो तो डॉक्टर बाबा रवान का नाम अंदर से आया हुआ है, क्योंकि जो सेट प्रोटोकॉल है उसमें जेल मैनुअल भी यही कहते हैं कि कैदी अगर किसी से मिलना चाहे तो कैदी उसका नाम दे सकता है, उसको बुलवा लिया जाता है।
تو قیدی نے تو نام دے دیا ڈاکٹر بابا رحمان کا. سلمان اکرم راجہ صاحب سنا وہاں اڑ گئے. انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکا. کہ اور ایک بدمزگی تھوڑی سی کریٹ ہوئی, اتنا تھا کریٹ ہوا تو میں نے بھی. انہوں نے کہا یہ کون کیسے اندر جا سکتے ہیں؟ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الاؤ کیا ہے, میں جو نام دوں گا وہی اندر جائیں گے. بہرحال اس درمیان میں قاسم نیازی جو عمران خان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ان کے کزن ہیں, عمران خان کی بہنیں ڈاکٹر علیمہ, معاف کیجیے گا علیمہ خان, ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر نورین صاحبہ پہنچ گئیں. اور ان کی مہر النساء اور بیٹیاں جو ہیں, مہر النساء اور دوسری بیٹی مجھے ان کا نام بھول گیا, وہ بھی پہنچ گئی بشا بی بی کی, اور ان کو اندر روانہ کر دیا گیا. بشا بی بی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں بعد وہ شامل ہو گئیں ان کی بیٹیاں بھی. مبشرہ نام ہے ان کا, مبشرہ شوکت, وہ شوکت ان کے شوہر کا نام ہے. تو وہ بھی پہنچ گئی, ان کی ملاقات ہوئی. اس درمیان میں کچھ وکلا بھی پہنچ گئے, لیکن وہ اس وقت ڈاکٹر بابا رحمان نہیں تھے. تو بہرحال یہ ملاقات جاری رہی. اب باہر نکل کر اعظم خان سواتی کا نام بھی تھا, ان کو بھی اندر بھیج دیا گیا تھا, لیکن اندر کسی جگہ روک لیا گیا ان کو, ان کی ملاقات نہیں ہوئی. وہ باہر نکل کر اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے گفتگو فرمائی. انہوں نے کہا بڑی احتیاط کر رہا ہوں, لیکن یہ وہ مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا, اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اور بھی کچھ کہا. سلمان اکرم راجہ صاحب کی البتہ ملاقات ہو گئی. اس سے پہلے بابا رحمان بعد ازاں پہنچے, اور بابا رحمان نے بتایا باہر آ کر, ملاقات انہوں نے کر لی, چونکہ ان کا نام تو بھاری پی ٹی آئی نے بھیجا تھا عمران خان نے. تو انہوں نے ملاقات کر لی. باہر نکل کے انہوں نے اپنا بابا اوپر رکھا. انہوں نے کہا وہ سلمان اکرم راجہ کی بھی ملاقات ہو گئی ہے. یعنی انہوں نے یہ اطلاع دی کہ میری وجہ سے سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ہو گئی ہے. تو یہ ٹسل جو ہے, پہلے فیصل چودھری پر پابندی لگوائی گئی ہے, فیصل چودھری بڑا کام کرتے تھے. اب جو ہے وہ بابا رحمان پر بھی جھگڑا ڈال دیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے. تو سلمان اکرم راجہ کی ایک تو ویسے ہی پارٹی کے اندر ان کی حیثیت تو تسلیم شدہ ہے کہ نامزد ہیں, ان کی پارٹی کا آئین یہ کہتا ہے کہ پارٹی جنرل الیکٹڈ ہوگا, اور اسی کے خلاف شیر افضل مروت نے بغاوت کی تھی. لیکن بہرحال ابھی تک پارٹی کے اندر وہ لڑائیاں بڑھا رہے ہیں. اپنا کنٹرول, جو انتظامی کنٹرول ہوتا ہے, وہ جو سیکریٹری جنرل ہوتا ہے وہ پارٹی کا ایگزیکٹو آفس ہوتا ہے, اس کو انتظامات چلانے ہوتے ہیں پارٹی کے. وہ انتظامات چلانے کے بجائے وہ لڑائیاں بڑھا رہے ہیں, اور یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آگے چل کر شاید ان کے لیے مشکلات کا باعث بنے. ابھی تک تو چونکہ کھڑی ہوئی ہیں علیمہ آپا, ان کی بیک پر کھڑی ہوئی ہیں, پھر ایچیسن کا ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ ان کا, تو یہ بھی ایک میٹر کرتا ہے. لیکن کب تک؟ عمران خان تو سگی بہنوں کو بھی بعض اوقات نہیں کر کے سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں, تو وہ کیا چیزیں ہیں. اور یہ سیاست کی بات ہے, ہر سیاستدان یہی کرتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے کیسے بھائیوں تک کو مروا دیا تھا. باپ کی آنکھوں میں سلائی پھروا دی تھی اورنگزیب نے, وہ جو ہمارے ٹوپیاں سینے والے بادشاہ سلامت ہوا کرتے تھے مغلوں میں. تو یہ تو عمران خان ہے پھر, جن کے بارے میں اور بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں. لیکن یہ بڑا ظالمانہ فعل ہے. یہ لوگوں کے ساتھ یہ کرتے رہیں گے تو پارٹی اور زیادہ ویک ہو جائے گی. پارٹی ویک ہونے کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ گزشتہ روز ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس کو آج نمائندے کے طور پر آئے تھے, جس کے نامزد نمائندے کے طور پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھے نامزد کیا ہے, تو وہاں پارٹی کا تو بیان ہی نہیں بن رہا. ملاقاتوں پر پابندی لگ گئی. اس پابندی میں ملاقاتوں پر تو پابندی نہیں لگی, ملاقاتیں کھل گئیں, لیکن بیانیے پر پابندی لگا دی گئی. سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ خواہش تھی کہ ایک ہی روز ساری ملاقاتیں ہو جائیں. تو باہر نکل کر اب 2.5 گھنٹے انتظار کے بعد علیمہ خان باہر نکلی, اور انہوں نے غصے میں بتایا ہے, کیمروں پر بات نہیں کی, لیکن انہوں نے ویسے رپورٹرز کو بتایا کہ 2.5 گھنٹے ہمیں بٹھائے رکھا اور ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی. اب عالم یہ ہے کیونکہ وہاں تو جو ملاقات چل رہی ہوگی, مشاورت چل رہی ہوگی, عمران خان نے کہا ہوگا کہ اس کو ابھی سائڈ پہ رکھیں, میں بلاتا ہوں. لیکن 2.5 گھنٹے انتظار کے بعد وہ باہر نکل آئیں, تو کیا فائدہ ایسی یقین دانی کا عدالت میں جو آپ کے اپنے گلے پڑ جائے. فیصل چودھری کہتے ہیں کہ یہ آئین کے خلاف ورزی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ. ویسے لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا, وہ ایک بانی ایم کیو ایم کے بارے میں, کہ جو ان کی تصویر اور نام بھی نشر نہیں ہو سکتا. اس وقت میرے بھائی ہیں فیصل چودھری, بھائیوں کی طرح ہیں, دوست ہیں, وہ بھی اس وقت خاموش رہے. بلکہ ان کے تو بڑے بھائی فواد چودھری سب ایک پوری جو پی ٹی آئی تھی وہ بغلیں بجا رہی تھی کہ واہ جی واہ بڑا زبردست فیصلہ ہے. تو یہ بہرحال یہ معاملات جو ہیں یہ تو دیکھنا پڑیں گے نا. اب جب آپ ایسا کریں گے تو پھر یہ بھی ہوگا, پارٹی کے کو بیانیہ نہیں مل رہا. پہلے عمران خان سے لوگ ملاقات کر لیتے تھے, پھر پی ٹی آئی آفیشیل پر وہ ملاقات آ جاتی تھی, پھر اس کو بیانیہ کا رنگ دے لیتے تھے سجاد برقی اور جبران الیاس وغیرہ. لیکن اب تو یہ مسئلہ ہو گیا ان کے لیے بھی, اب کون یہ بیانیہ ان کو بنا کر دے گا. تو پارٹی کے واٹس ایپ کے گروپ میں بھی ایک پرسرار خاموشی ہے, اس حوالے سے بیانیہ کی تلاش ہو رہی ہے, لیکن کیا کریں, بیانیہ نہیں مل رہا. اور ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو رہی ہے, کھینچتانی ہو رہی ہے دھڑا دھڑ. اگلے دن میرا خیال ہے 2 سے 3 ہفتے بہت امپورٹنٹ ہیں, اس میں پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی کی اگلی ڈائریکشن کیا ہوگی. عالیہ حمزہ پر بھی پارٹی برس رہی ہے. عالیہ حمزہ کی بھی آج کچھ سنا ہے کہ
جو لوگ اندر ملنے گئے تھے انہوں نے شکایتیں لگائی ہیں کہ جی ہمارے بغیر انہوں نے احتجاج کر دیا. 23 مارچ کو انہوں نے ایک احتجاج پلان کیا اور وہ بڑا کامیاب رہا. ان کا شو بڑا کامیاب رہا. افطاریوں کے نام پر احتجاج انہوں نے افطاریاں سجائی اور احتجاج کر لیا. تو وہ بھی لیڈر بن رہی ہے تو وہ بھی کسی کو قبول نہیں اندر. عورت کی حکمرانی ویسے بھی مسلمان قبول نہیں کرتے. خاص طور پر یہ تو پی ٹی آئی تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی پارٹی اگر کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ مسائل ہیں پی ٹی آئی کے اندر. اور یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا نقصان پی ٹی آئی کو تو ہوگا لیکن عمران خان کو بھی ہوگا. اب ناظرین وہ آپ کے لیے جو اچھی خبر تھی وہ آپ کو پیش کر دیتے ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے جو صنعتی ترقی میں امریکہ سے ایک قدم آگے کھڑا دکھائی دیتا ہے. بجلی کے ٹرانسفارمر پاکستان نے امریکہ کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیے ہیں. ایک کمپنی ہے پاک الیکٹران، اس نے پہلی کھیپ روانہ کی ہے 13 مارچ کو. ایس آئی ایف سی کی ایفرٹس اس میں شامل تھیں. ایس آئی ایف سی ہی کی مدد سے اس نے کمپنی نے ایکسپورٹ کیا ہے. امریکہ پہنچ جائے گی 13 مارچ کو. یہاں سے کراچی سے نکلے ہیں وہ شپ کیے گئے ہیں. یہ ایک حوصلہ افزا خبر ہے اور پاکستان کی صنعتی ترقی پاکستان کو آگے لے جا سکتی ہے. زر مبادلہ بھی کما سکتی ہے. اگر پاکستان مشینری ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہوگا تو پاکستان حقیقی ترقی کی طرف بڑھے گا. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.